نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی سال 1442 کا 7واں مہینہ رجب المرجب اپنی تمام تر فضیلت و برکات کے ساتھ طلوع ہوا چاہتا ہے۔ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے جاتے ہیں، فرشتے آپ کی مہمانی کرتے ہیں، آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ انبیاء کرام کی جماعت آپ کے انتظار میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں، جس کا ثبوت میرے آقا جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور آسمانوں کی سیر کو نکل جاتے ہیں، جہاں میرا اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں، جنت اور دوزخ اور تمام مقامات کی سیر کراتا ہے، پھر اپنے پاس بلاتا ہے کہ ہر پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے اور میرے نبی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو تبادلہ دعا و سلام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ فرماتا ہے والسلام علیکہ ایھا النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتنا خوبصورت تبادلہ دعاؤں کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اور وہ بھی کیسے، اتنی قریب، قاب قوسین او ادنیٰ، جیسے 2 قوسیں یا اس سے بھی قریب، یوں اللہ سے ملاقات کر کے جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جہاں سے جاتے ہیں، جس گھر سے، جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دروازہ ابھی ہل رہا ہے، جہاں پانی کھول کے جاتے ہیں وہ پانی اسی طرح بہہ رہا ہے، اور جس بستر مبارک سے الگ ہوتے ہیں وہ بستر مبارک ابھی تک ویسا ہی گرم ہے۔ یہ شان اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور نبی کو یہ مقام نہ مل سکا۔ چنانچہ اس مہینے کے اتنی فیوز و برکات، اور اس رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس رات کو زیرو کر دیا، جب اس کے وقت کو ٹھہرا دیا اور اس میں اتنی وسعت اور اتنی برکت دے دی کہ وہ رات کتنے ہی سالوں پر، کتنے ہی مہینوں پر، جس کے وقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ادنیٰ سی زمین سے اٹھ کر اتنے اعلیٰ مقام اور وسعتوں پر پہنچ جاتے ہیں، جب دیکھ کر تشریف لاتے ہیں تو وہ کیسا مقام ہے، وہ کیسی گھڑی ہے، وہ کیسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یقیناً پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی اور اس کے ارد گرد برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور
اس رات میں اللہ نے اپنی نشانیاں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنظر ظاہر اسی وجود کے ساتھ بشری وجود کے ساتھ دکھائیں اور لوگوں کو ثابت کر دیا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پاک ہے وہ ان تمام عیبوں سے کمیوں سے جو لوگوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ میرا اللہ جب چاہتا ہے اس کائنات کے وقت کو روک سکتا ہے، اس کی گھڑیوں کو طویل کر سکتا ہے اور اس کی گھڑیوں کو مختصر کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس ماہ کی برکت ہمیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کے اندر ان کے واقعہ معراج کی برکت کو لیتے ہوئے اس کے نوافل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ماہ رجب المرجب جب طلوع ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رجب کا چاند دیکھو تو پہلے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ وہ اللہ، اے اللہ برکت دے ہمارے لیے ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، اور اسی برکت کو ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ یقیناً اس مہینے میں میرے اللہ کی برکتیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی برکتیں شامل ہیں۔ رجب وہ مہینہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ شعبان وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شب برات ڈالی اور اس میں اس رات کی برکت اور اس کی عبادت کو ہمارے لیے برات، ہماری گناہوں کی مغفرت کی رات بنا دیا۔ اور پھر ماہ رمضان جس کے اندر تمام کی تمام راتیں جو ہیں، خاص طور پہ 21 سے 29 تک کی راتیں، 5 شب قدر اس میں داخل کر کے ہمارے لیے ان تمام راتوں کو بابرکت اور باعث اجر و نعمت بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں رجب المرجب اور اسی طرح شعبان اور اسی طرح رمضان کے مہینوں کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چاند رات کی یہ دعا آپ سب لوگ ازبر کر لیں کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دوبارہ ایک دفعہ دہرائے دیتی ہوں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔